السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کو مخصوص صدیقی کا سلام عرض ہے۔ ناظرین، یہ اتنا مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے نبی، آخری نبی اس دنیا میں تشریف لائے اور بڑا ہم پر جو ہے بہت ہی زیادہ اللہ نے جو ہے ہم پر رحمتیں دی ہیں۔ ایسے نبی کی امتی ہیں ہم، یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، ہم سب مسلمانوں کے لیے، ہم سب ایمان رکھنے والوں کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ایسے بلند نبی، آپ کی شان، آپ کا مرتبہ اللہ کے پاس بہت زیادہ مرتبہ ہے۔ انشاءاللہ اس پروگرام میں اسی عنوان پر بات ہوگی، آپ کی شان پر، آپ کی فضیلت پر، آپ کے مقام پر، اور جو ہے نبوت سے پہلے بھی آپ 40 سال مکہ مبارک میں گزارے ہیں، وہاں بھی آپ کا کیا مقام تھا، نبوت سے پہلے لوگ کیا، آپ کس طرح سے جانے جاتے تھے، ساری چیزیں ایک عالم کی زبانی ہم سنیں گے۔ رہا یہ کہ اس پروگرام کو سپورٹ بھی کیا کرے، کبھی کبھی ہم جو ہے آپ سے اپیل کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں تھوڑا سا اس کا ریسپانس بالکل ہی ویک آتا ہے، لیکن کیا کرے، خرچہ تو ہے، ایئر ٹائم خریدنا پڑتا ہے، تو ہم آپ سے اپیل کر لیتے ہیں دوبارہ کہ اس پروگرام کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک اچھا سا طریقہ، آسان طریقہ، وہ ہے زیل جو منی ٹرانسفر سروس ہے، اس کے ذریعے آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں اس پروگرام کو جاری رکھنے کے لیے۔ اور جو ہے کوئی ہم زیادہ ہزاروں ڈالر کی اپیل نہیں کرتے، جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو عطا کیا ہے اپنے لحاظ سے، $100، $200، $50، جو بھی آپ کر سکتے ہیں کیجئے۔ ریفرنس نمبر زیل کا میرا ہی سیل نمبر ہے 8322987860۔ اس ریفرنس نمبر سے آپ زیل سے پیسے بھیج سکتے ہیں۔ کوئی ڈیٹیل بات کرنی ہے اس پروگرام کے تعلق سے تو آپ مجھ سے رابطہ کیجئے، یہی میرا سیل نمبر ہے 8322987860۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے جناب مولانا امتیاز الرحمن ثانوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی، بہت مبارک مہینے میں ہم داخل ہیں مولانا صاحب، بتائیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کا مرتبہ، آپ کو نبوت ملنے سے پہلے بھی وہاں کے لوگ کس چیز سے جانتے تھے، کیا ٹائٹل آپ کو دیا ہوا تھا، اور وہاں سے ہم تھوڑا سا بات چیت شروع کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہم کیا بیان کر سکتے ہیں، اور ہمارے پاس نہ وہ الفاظ ہیں، نہ وہ کوئی ایسا علمی ذخیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ جیسے اپنے بارے میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم یعنی ایک دعا کا مفہوم ہے، میں اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ اے اللہ، آپ کی تعریف کا اگر میں کرنا چاہوں، اس کا احاطہ، کہ ایسی تعریف کر دوں کہ جو آپ کی شان کے مطابق ہو، تو میں تو نہیں کر سکتا، بس اے اللہ جیسے آپ نے اپنی تعریف فرمائی ہے آپ ویسے ہی ہیں۔ جی بے شک۔ اسی طریقے سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اللہ کے ایسے نبی اور پیغمبر ہیں کہ جو نبی آخر الزماں ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بس اللہ تعالی جل شانہ نے جیسی ان کی تعریف فرما دی ویسے ہی ہے، وقت تعالی ہی ان کے حقیقی مرتبے کو جانتے ہیں، اور ہم تو تھوڑا بہت اپنا حصہ ڈال دیتے ہیں۔ بہرحال رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے، اور میں شاید علماء سے لوگوں نے سنی بھی ہے، صرف تذکیر اور گویا یاد دہانی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کنت نبیا وکان آدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام ابھی پانی اور مٹی میں تھے، یعنی گویا ان کا خمیر بھی تیار نہ ہوا تھا، تو میں اس وقت بھی منصب نبوت پہ تھا۔ یہ الگ ماشاء بات اللہ۔ ہے کہ آپ آخر میں تشریف لائے، اور ایک روایت یہ ملتی ہے جس کو بزرگوں نے نقل کیا ہے، اگرچہ اس روایت کو ضعیف کہا گیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ روایت حدیث ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ جب حق تعالی
جل شانہ نے سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا تو انہوں نے عرش الہی کی طرف دیکھا تو عرش الہی پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ اے باری تعالی یہ محمد کون ہے جو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون ہوں گے؟ تو ارشاد فرمایا کہ اے آدم یہ تیری ہی اولاد میں سے ہوں گے لیکن یہ سب سے آخر میں آئیں گے۔ تو عرش الہی پر گویا یہ کلمہ موجود تھا۔ یہ روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن بہرحال سیرت کی عنوان میں اس روایت کا ذکر کرنا کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ یہ ہے، اور ایک جیسے آپ نے بھی سنا ہے اور یہ قرآن کریم میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب گویا مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو صلب آدم سے ساری کی ساری مخلوق کو نکالا، کیڑے مکوڑوں کی شکل میں کہیے یا جیسے بھی، اور پھر ان سے ایک سوال کیا کہ الستُ بربکم، کہ کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ تو روایات میں آتا ہے کہ تمام ارواح انسانی پر خاموشی طاری تھی، پھر ایک آواز بلند ہوئی جنہوں نے کہا کہ بلا، اور پھر اس آواز کا اتباع کرتے ہوئے اور اس آواز کو اس آواز کو سن کر سب نے پھر یہ کہا بلا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلی وہ آواز جس نے اس وعد عہد الس میں تصدیق کی اللہ کی ربوبیت کی اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جو دنیا میں آتے رہے ان سے اللہ تعالیٰ یہ عہد لیتے رہے اور ان سے گویا عہد لیا کہ اگر تمہارے زمانے میں ایک رسول آ جائیں ایسے ایسے تم ان کی تصدیق کرو گے، ان پر ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے۔ اور پھر یہ بھی انبیاء سے کہا کہ کیا تم اس پر وعدہ کرتے ہو، اس کا اقرار کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ قالوا اقررنا، ہم یقیناً اس بات کا اعتراف کرتے ہیں۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و مرتبہ جو ہے اس کا گویا بیان کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن کیونکہ ایک عنوان یہ چلتا ہے تو اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں آپ کی ولادت ہوئی، جیسے آپ فرما رہے ہیں مکہ مکرمہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ اس ولادت سے پہلے بھی کچھ واقعات رونما ہوئے جو سیدنا آمنہ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائے، اور روایات بھی ہیں۔ بہرحال وہ اب 40 سال جو آپ نے ذکر فرمایا کہ 40 سال یہ نبوت سے پہلے کے ہیں، 40 سال جب ہوئے پھر آپ کو جی نبوت ملی، اس کے بعد بھی 13 سال آپ نے گزارے، تو گویا کل 53 سال آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارے۔ لیکن وہ جن 40 سال کا آپ حوالہ دے رہے ہیں ان میں آپ کو جو لوگوں نے وہاں دیکھا، جو مشرکین اور کفار نے دیکھا، ظاہر ہے کہ کسی ایک آدمی کو بھی ایسی بات نہیں سوجھی کہ وہ آپ کے کردار پر یا آپ کی کسی بات پر ایسا کلمہ کہہ سکیں کہ جس سے خدا نخواستہ آپ کی شان مجروح ہوتی ہو۔ ہر ایک آپ کو جانتا تھا، بچپن ان کے سامنے تھا، جوانی ان کے سامنے تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جو واقعہ ایک پیش آیا کہ جب آپ نے نبوت کا دعویٰ فرم کیا تو آپ نے ان کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد یہ کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ جس پہاڑی کے اوپر میں کھڑا ہوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک بہت بڑا غنیم اور بڑا لشکر جو ہے موجود ہے جو صرف اس بات کا منتظر ہے کہ تھوڑی سی غفلت تم دکھاؤ اور وہ تم پر حملہ کرے اور تخت و تاراج کر دے اور تمہیں تباہ و برباد کر دے، تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ تو سب نے بیک زبان ہو کر جو وہاں موجود تھے، حالانکہ وہ سارے مومنین نہ تھے، انہیں سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیری تصدیق کریں گے، اس لیے کہ ہم نے آج تک تیری زبان سے کوئی جھوٹی بات نہیں سنی، کوئی ایسا کلمہ نہیں سنا کہ جس پر کذب کا اطلاق ہو سکتا ہو۔ تو پھر آپ نے بات ارشاد اور یہ کہا کہ گویا آپ تو نبی صادق ہیں اور نبی امین ہیں۔ تو الصادق اور الامین کا لقب گویا مخالفین نے دیا، وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ آپ تو صادق و امین ہیں۔ جب آپ نے فرمایا اچھا آپ کہو لا الہ الا اللہ، تم لا الہ الا اللہ کہو تفلحو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، اب وہی لوگ جو تھے مخالفت پر اتر آئے اور گویا برا بھلا کہنے لگے۔ تو بہرحال آپ کی اور اسی زندگی کا ایک حوالہ قرآن کریم میں بھی ملتا ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، میں جو آج بات کہہ رہا ہوں
یہ تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ دیکھو میں اس سے پہلے تمہارے درمیان میں نے ایک طویل زندگی گزاری ہے، ظاہر ہے کہ اس میں بچپن بھی ہے، جوانی بھی ہے، پھر آپ کی شادی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جبکہ آپ کی عمر مبارک 25 برس ہے۔ پھر اس کے بعد گویا آپ وہ زندگی بھی ہے، تو کہا کہ میں نے تم میں ایک بہت بڑی عمر گزاری ہے، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، تو میں نے اس سے پہلے ایک بہت بڑی لمبی زندگی گزاری ہے۔ اب جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ اگر خدا نہ خواستہ میری وہ ساری زندگی کی تم تصدیق کرتے ہو اور اس تمام زندگی کو اچھا سمجھتے ہو اور مجھے صادق و امین سمجھتے ہو، تو میری بات سمجھو، اللہ پہ ایمان لاؤ۔ تو بہرحال آپ نے ایک انتہائی گویا پاکیزہ زندگی گزاری، بچپن سے لے کر اور 40 سال کی عمر تک۔ اس 40 سالہ زندگی کے اندر یعنی ایک عام انسان اگر وہ نبی نہ ہو، ایک عام انسان ہزاروں غلطیاں کر سکتا ہے، جھوٹ بھی بول سکتا ہے، اور بھی کئی جو ہیں باتیں اس سے سرزد ہو سکتی ہیں، لیکن قربان جائیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو حق تعالیٰ نے ایک ایک عمل جو آپ نے کیا ہے، اس ایک ایک عمل کی تصدیق انہوں نے کی، اور وہ سارے کے سارے اعمال صالحہ تھے، اور سب کے سب ایسے اعمال تھے کہ کفار گویا اور مشرکین وہ صادق و امین کہنے پر مجبور تھے، اور وہ اس پوری زندگی کے اندر وہ ایک بات بھی ثابت نہ کر سکے کہ ہاں اے محمد تم نے فلاں موقع پر جو بات کہی تھی وہ درست نہیں تھی، یا تم نے فلاں وعدہ کیا تھا اس کو پورا نہیں کیا، یا تم سے فلاں موقع پر یہ چوک ہوئی۔ اس لیے آپ کا لقب ہے الصادق اور الامین۔ یہ وہ ٹائٹل ہے جو اگرچہ دوسروں نے دیا ہے، لیکن بہرحال اس آپ سے زیادہ بہتر کوئی اس ٹائٹل کا مستحق ہو بھی نہیں سکتا۔ بے شک یعنی اگر کوئی یہ کہے کوئی اگر یہ کہے کہ میں بھی اس مرتبے میں پہنچا ہوا ہوں، تو بالکل جھوٹی بات ہے، غلط بات ہے۔ جو ٹائٹل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گیا، وہ ٹائٹل ہم کسی صورت اپنے نام الاٹ نہیں کر سکتے، نہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس مرتبے پر ہیں۔ تو بہرحال یہ زندگی کا حصہ ہے جس میں آپ نے گویا یتیمی بھی دیکھی، والد تو پہلے نہیں تھے دنیا میں، پھر والدہ بھی جلدی رخصت ہو گئیں، پھر دادا نے پالا، چچا نے پالا، کیا کیا واقعات رونما ہوئے، یہ سب جو ہیں اسلامی تاریخ کا حصہ ہیں۔ اور اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ ایک ٹی وی پروگرام اس کے لیے کافی نہیں ہوتا، لیکن ہم اپنے ناظرین کے ذریعے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اور لائٹ آف اسلام یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ آج کے دور میں شاید پہلے سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ ضروری ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ مستحق ہیں، اس بات کے لائق ہیں کہ ان کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، ان کی شناخت حاصل کی جائے۔ یعنی اپنے بارے میں کچھ جانوں یا نہ جانوں ضروری نہیں ہے، لیکن میرے لیے بحیثیت مسلمان ہونے کے، مومن ہونے کے، یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کیا تھی اور آپ کی سیرت طیبہ کیا ہے۔ یعنی سارے مطالعوں کا نچوڑ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہ بات کریں اور ان کی سیرت کو جانیں۔ آج سچی بات یہ ہے، میں نے جمعے پہ بھی سوال کیا، اور جو ناظرین ہیں ان سے بھی میں سوال کر سکتا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں دیکھیے کہ کیا آپ کے گھر میں سیرت کی کتاب موجود ہے؟ محبت کا دعویٰ ہم کرتے ہیں، اور اس مہینے میں سیلیبریشن کتنی ہوتی ہے، کتنی لائٹنگ ہوتی ہے، کتنا مال خرچ کیا جاتا ہے، کتنا پیسہ صرف ہوتا ہے، لیکن اپنے گھروں کو تو جا کے ٹٹولیے کہ کیا آپ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے متعلق کوئی کتاب موجود ہے؟ اور پھر اپنے دلوں سے یہ پوچھئے کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے، اپنے بیٹوں کے سامنے، بیٹیوں کے سامنے، اپنی بیویوں کے سامنے ہم زندگی بھر زندگی کے تمام امور پر تبصرہ کرتے ہیں اور اتنی دلچسپی سے بیان کر رہے ہوتے ہیں کسی کی انتہا نہیں۔ کبھی ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اقدس سے اپنی اولاد کو آگاہ کریں اور اپنے عزیز و اقارب کو آگاہ کریں؟ اور یعنی ہم وہ جسے کہنا چاہیے کہ ہر گویا سمجھیں سال میں جس کے 2 بچے ہیں وہ 2 دفعہ سیلیبریٹ کرتا ہے اپنے بچوں کی جو برتھ ڈے ہوتی ہے، اور جس کے 4 بچے ہیں وہ 4 دفعہ سیلیبریٹ کر رہا ہوتا ہے اور دعوت کا اہتمام ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنے اہتمام سے ہم پھر بیان کرتے ہیں کہ یہ بچہ چھوٹا تھا تو ایسا تھا، اس کی یہ عادت ہے،
تو کبھی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اس حوالے سے بچوں کو بتانے کی کوشش کی کہ آپ کی بایوگرافی ان کی سمجھ میں آئے؟ تو آج اصل میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عملی طور پر کچھ کر کے دکھائیں، ورنہ زبانی کلامی تو بہت کچھ ہو رہا ہے اور وہ ہوتا رہے گا۔ اس لیے بہرحال یہ مہینہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، امام المرسلین ہیں، اور آخرت میں بھی آپ کا بڑا مقام ہوگا کہ جب آپ شفیع المذنبین ہوں گے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں ایسا لفظ ارشاد فرمایا ہے کہ جس کو اگر ہم سنیں اور سننے کے بعد ہم دیکھیں کہ کیا واقعتاً ہم نے اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر احسان عظیم کیا ہے۔ محسن کون ہے؟ اللہ تعالی، احسان کرنے والے۔ اور وہ احسان کیا ہے جو کیا؟ وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، نبی خاتم الانبیاء ہیں کہ جن کو اللہ تعالی نے دنیا میں بھیجا۔ تو اب اتنا یعنی محسن اعظم اللہ تعالیٰ محسن ہے وہ بیان فرما رہے ہیں، اور جو احسان ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور وہ احسان کن پر ہوا؟ مسلمانوں پر ہوا۔ تو مسلمانوں نے اس احسان کی کیا قدر کر رکھی ہے؟ آج سوال یہ اٹھتا ہے کہ مسلمانوں نے اس احسان کی کیا قدر کی ہے؟ کیا ہماری زندگیوں میں، ہمارے عملی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ موجود ہے یا موجود نہیں؟ جی جی جی، آج اس ہم بات کی دوسروں فکر کرنی چاہیے ہمیں، اور فکر کے ساتھ جو ہے جو علم ہمیں حاصل ہوا ہے جو سنتے ہیں اس پر ہم عمل بھی کرنی چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین اللہ سبحانہ اللہ بنا کر بھیجا ہے۔ ہم غور کریں کیا ہم یہی صفت کو لے کر اپنے چاہنے والوں کے ساتھ رحمت کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، یا اپنے جاننے والوں کے ساتھ جس سے بھی ڈیل کرتے ہیں؟ اس پہ ہم انشاءاللہ بریک کے بعد بات کریں گے، رحمت اللہ عالمین کے بارے میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔